وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 165۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ سابقہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے مظاہر اور مناظر کو بیان فرمایا جو کھلی آنکھوں ہر پڑھے لکھے ان پڑھ کو نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا اس سب کے باوجود بھی وَمِنَ النَّاسِ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا، کہ جو اللہ کے علاوہ اوروں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں، اوروں کو ارباب بناتے ہیں، اوروں کو اللہ کا ہمسر یا اللہ کے برابر قرار دیتے ہیں۔ اور اس کی علامت کیا ہے؟ یحبونہم کحب اللہ، وہ اوروں سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھی، جیسے کہ آگے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے سب سے زیادہ جو محبت کرتے ہیں وہ اللہ سے کرتے ہیں۔ اور جو جس کے اوپر اعتماد کرتا ہے اس سے محبت کرتا ہے، اور اعتماد کرنے کی چیز سوائے رب کے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ جن جن چیزوں کے ساتھ انسان کا تعلق ہے اور ان سے وہ دل لگاتا ہے اور ان سے محبت کر کے وہ اللہ کی نافرمانیاں دنیا میں کرتا ہے، اللہ نے ان ساری چیزوں کی حقیقت بیان پہلے سے ہی فرما دی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، تو خاندان سے، بیوی بچوں سے آدمی کو محبت ہوتی ہے۔ اللہ نے اس کا نقشہ بھی کھینچ دیا کہ یہ ہوگا کل قیامت کے دن، نہ بیوی ساتھ دے گی، نہ بچے کام آئیں گے، نہ ماں باپ آپ کے قریب آئیں گے، کوئی بھی اس دن اپنی نیکیاں دے کر آپ کی جان چھڑانے کی فکر میں نہیں ہوگا، بلکہ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، کسی کو کسی کا کوئی دھیان اور خیال نہیں ہوگا۔ پھر کس سے محبت ہوتی ہے؟ مال سے۔ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، جو سونا چاندی اکٹھا کر کر کے رکھ رہے ہیں، جوڑ رہے ہیں، تو اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو فرمایا آپ ان کو عذاب علیم کی خوشخبری سنا دیں کہ وہی مال ان کا تپا تپا کر ان کی پیشانیوں، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ ہے وہ تمہارا خزانہ جس کو تم جمع کرتے تھے، اس کا مزہ چکھو آپ۔ تو جس سے محبت ہوتی ہے اصل میں وہ محبوب ہی بندے کا الہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ جس نے دنیا سے روپے پیسے سے محبت کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عبد الدینار اور عبد الدرہم سے تعبیر فرمایا۔ نام عبد الرحمن ہے، لیکن چونکہ پیسے سے محبت اتنی ہے کہ ہر چیز کو وہ پیچھے کر دیتا ہے پیسے کی وجہ سے، تو فرمائے یہ عبد دینار ہے، دینار کا بندہ، یہ درہم کا بندہ ہے، اس کا خدا، اس کا الہ تو دینار اور درہم، سونا اور چاندی۔ اور اس کا اندازہ کیسے ہوگا کہ جی سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ اندازہ اس سے ہوگا کہ جب وہ پیسہ کما رہا ہے، دکانداری کر رہا ہے، ملازمت کر رہا ہے کسی بھی طریقے سے، لیکن ایک جگہ ایسی آ گئی جہاں جھوٹ بولنا پڑتا ہے، جہاں سود لینا پڑتا ہے، جہاں کوئی قمار اور جوئے کی کوئی شکل سامنے آتی ہے، تو اگر یہ اس وقت نافرمانی کر کے پیسے کو ترجیح دیتا ہے تو صاف واضح ہو گیا کہ پیسے سے محبت ہے، اور اگر اس وقت رک جاتا ہے اور کہتا ہے نہیں میں اپنا مالی نقصان برداشت کر لوں گا،
لیکن میں حرام کو اپنے حلال کے ساتھ خلط مل نہیں ہونے دوں گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا محبوب وہ اللہ تعالیٰ ہے اور اس کے الہ اور خدا وہ اللہ ہے، دینار اور درہم نہیں ہے۔ یہ ہے انداد یحبونہم کحب اللہ، وہ اوروں سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں کہ جب اس کا حکم سامنے آ گیا اور ان کو سمجھ میں آ گیا کہ نہیں بھی یہ حلال نہیں ہے، اللہ کا اتارا ہوا دین مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، تو وہ وہاں رک جاتے ہیں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، کاش یہ ظالم لوگ اس یرون العذاب، جب دنیا میں کسی مصیبت کو دیکھتے ہیں، کسی عذاب کو، تکلیف کو دیکھتے ہیں، کاش وہ یہ بات سمجھتے کہ ان القوۃ للہ جمیعا، ساری طاقت اللہ کی ہے۔ جو اللہ دنیا میں تکلیف دیتا ہے، تکلیف سے بچاتا ہے، وہی اللہ عالم بالا میں بھی تکلیف دے گا اور اسی کے قبضے میں ہوگا عذاب دینا یا معاف کرنا اور عذاب سے بچانا۔ تو میں اس سے دوستی لگاؤں، اس سے یاری لگاؤں، اس سے اپنا تعلق قائم کروں، نہ یہ کہ ان دنیا کی چیزوں سے۔ کل وہ ہمارے ایک قریبی جاننے والے، ان کی کال آئی، انہوں نے کہا کہ ہمارے دوست فلانے وہ فوت ہو گئے۔ میں بھی حیران ہوا کہ وہ تو چھوٹی عمر کے تھے، ٹھیک ٹھاک صحت مند۔ وہ گفتگو کرتے ہوئے کہنے لگے کہ مجھے حیرت ہوئی کہ اس کو دفنانے والے دفنا کر 5 منٹ بھی نہ ٹھہرے۔ میں نے کہا کہ بھائی وہ جو گھر میں آئے بیٹھے ہیں افسوس کرنے والے، انہوں نے جانا ہوگا، ان کو رخصت کرنے کے لیے بیچارے اہل خانہ کو یہ فکر ہوتی ہے، یا کسی نے کھانے کا انتظام اس کے ذمہ لگا ہوا ہے، وہ بھی جلدی جلدی دفنا کر، وہ جو مہمان آئے ہوئے ہیں دور سے آئے ہوئے ہیں تو ان کے کھانے کا انتظام کرے گا۔ تو کہتے ہیں ہم تو اس کے دوست ہونے کے ناطے کو 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ اس کے پاس ٹھہرے، اس کے قبر کے پاس، بقیہ کوئی بھی نہیں تھا۔ تو میں دوسرے کو کہہ رہا تھا کہ دیکھو وہ کہاں گئے جن کے لیے انسان صبح سے شام، شام سے صبح، اور حلال حرام، نافرمانی، اللہ کو ناراض کرنا، لوگوں سے تعلق توڑنے اور کیا کیا نہیں کرتا، لیکن وہ سب چلے گئے، دفنانے کی حد تک تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ دنیا میں دکھا رہے ہیں۔ تو یہی تو وہ بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، کاش یہ ظالم لوگ دیکھتے، یعنی اس چیز کو سمجھتے جب وہ دنیا کا عذاب دیکھتے ہیں کہ ان القوۃ للہ جمیعا، ساری قوت اللہ کی ہے، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اللہ بڑے سخت عذاب دینے والے۔ آگے اسی کی ایک منظر کشی کہ یہ جو گمراہوں کے پیچھے لگ کر اپنے آپ کو گمراہ اور اپنی زندگی کو برباد کرتے ہیں جو دنیا کے چند نفعوں کی خاطر، ان کا قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے اور ان کا آپس میں مکالمہ کیا ہوگا، خاص طور پر دوزخ میں پڑے ہوئے ان عابد اور معبود، ان حاکم اور محکوموں کا کیا ہونے والا ہے۔ تو فرمایا استبرأ الذین اتبعوا، یاد کرو جب برات کا اظہار کر دیں گے الذین اتبعوا، وہ سردار، وہ لیڈر جن کے پیچھے چل چل کر نافرمانیاں کی تھی، کن سے؟ من الذین اتبعوا، ان متبعین سے، ان پیروی کرنے والوں سے سب برات کا اعلان کر دیں گے۔ ورأوا العذاب، اور وہ عذاب کو جب سامنے دیکھیں گے جہنم کو، وتقطعت بہم الاسباب، آپس کے سارے تعلقات، ساری محبتیں، ناطے، رشتے سب ختم۔ اب دیکھیں نا الیکشن آنے والے ہیں، اب آپ دیکھنا کیا ہوگا۔ ایک پارٹی کی خاطر، ایک بندے کی خاطر کیسے ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالیں گے، کیسے ایک دوسرے کے گلے کاٹیں گے، کیسے ایک دوسرے کی عزت کی دھجیاں بکھیریں گے۔ ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا تھا، وہ فرماتے تھے کہ جو الیکشن کے دن ہوتے ہیں ان میں زیادہ استغفار کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ان دنوں کے اندر اللہ کے عذاب کے آنے کے خطرات زیادہ ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمانے لگے وجہ یہ ہے کہ ہر پارٹی والا دوسرے کی بدگوئیوں میں پڑا ہوا، یہ عمل اللہ کو انتہائی سخت ناپسندیدہ ہے۔ اس کے اندر ایک بیماری، ایک کمی موجود بھی ہے، قرآن نے کہا ہے کہ بیان نہ کرو، موجود بھی ہے، اس کو بھی بیان کرنے سے منع کیا ہے، چجائے کہ تہمتیں لگانا، چجائے کہ الزامات لگانا۔ اور فرمایا ان دنوں میں اللہ کے عذاب کے نزول کا بڑا خطرہ ہوتا ہے، استغفار زیادہ کرنا چاہیے الیکشنوں کے دنوں۔ تو اپنے اپنے لیڈر بنا لیے اور پھر
معیار بنا لیے اور کوئی الزامات گھڑ لیے، ایک دوسرے پر لگا رہے ہیں، ایک دوسرے کے دست و گریباں ہیں، حالانکہ کل کو نہ ان کے لیڈروں نے ان کو پوچھنا، نہ ان کے لیڈروں نے ان کو پوچھنا، ان کی دنیا بن رہی ہے، ان کی آخرت برباد ہو رہی ہے۔ یعنی کمال درجے کی بے وقوفی اور احمق پنا ہے کہ دوسروں کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت برباد کر لی۔ تو فرمایا کہ جب یہ عذاب دیکھیں گے تو سارے رشتے ناطے ختم۔ وقال الذین اتبعوا، اب یہ تابعین، اب یہ اتباع کرنے والے پیروکار یہ کہیں گے لو ان لنا کرۃ، کاش ہمیں موقع مل جائے دوبارہ دنیا میں لوٹنے کا، فنتبرأ منہم، ہم ان سے ایسے ہی بری ہو جائیں، کما تبرؤوا منا، جیسے یہ ہم سے بری ہو گئے ہیں، کاش ہمیں ایسا کوئی موقع ملے، لیکن کہاں موقع۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم، اسی طرح اللہ ان کے اعمال ان کو دکھائے گا، حسرات علیہم، تاکہ وہ اپنے اوپر اور زیادہ حسرت کریں اور زیادہ افسوس کریں، وما ہم بخارجین من النار، وہ آگ سے نکل نہیں پائیں گے، وہ آگ میں جائیں گے، جہنم میں بند ہوں گے، کوئی بھی صورت شکل نہیں ہوگی ان کی اس جہنم سے نکلنے کی۔ تو میرے محترم دوستو، جیسے 2 + 2 = 4 ہوتا ہے نا، اس طرح اللہ تعالیٰ نے واضح نکھیڑ کے، جیسے کہتے ہیں ہم لوگ، واضح طور پر اللہ نے بیان کر دیا کہ یہ ہونے والا ہے، اور یہ پھر ایک دوسرے کو طعن و تشنیع کریں گے اور پھر حسرت افسوس کریں گے، لیکن اس حسرت افسوس کا کوئی فائدہ نہیں۔ آج فائدہ ہے، آج دنیا میں اللہ نے ہمیں عقل سمجھ دی ہے، ہم کن کے پیچھے چلیں، کن کو اپنا پیشوا بنائیں، آج ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا۔